نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے 3 روزہ سفر المظفر کورس کا عنوان نمبر 9 ہے ماہ سفر کے چند تاریخی واقعات۔ یہاں یہ بات پہلے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تاریخی چیزیں ان کا زیادہ تر تعلق تحقیق سے ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی بہت سی قوموں کے اور بہت سے انبیاء کے حالات کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن کسی بھی قوم اور کسی بھی نبی کے حالات میں یہ تفصیل پوری طرح نہیں دی کہ ان کا علاقہ کون کون سا رہا ہے، وہ زمانہ کون سا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کتنے 100 سال پہلے کا ہے، آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کتنے 100 سال بعد کا ہے۔ ان تاریخی باتوں کو قرآن پاک نے نہیں چھیڑا، اس لیے کہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ نصیحت کی کتاب ہے۔ تو جتنی چیز نصیحت والی ہوتی ہے وہ اس میں ذکر ہو جاتی ہے اور باقی نہیں ذکر کی جاتی۔ تو تاریخی جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر ان کا تعلق تحقیق سے ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق صحیح احادیث میں جن کا ذکر آ جاتا ہے، امت کا ان پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو ان میں ایک رائے یقینی طور پر صحیح ہو جاتی ہے، وگرنہ جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں یہ تاریخی کتابوں سے لی جاتی ہیں۔ اور تاریخی کتابوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ تاریخ دان کا کام ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو جمع کر دینا، پھر اس میں سے صحیح اور غلط کی چھانٹی خود کرنی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے مثال دی ہے کہ تاریخ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مکان کا ملبہ ہوتا ہے، اب اس ملبے میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ہلکی گھٹیا چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور بعض نے مثال دی ہے اخبار سے کہ اخبار والے کا کام ہوتا ہے کہ موجودہ جتنی باتیں ہیں، جتنے بڑے لوگوں کے بیانات ہیں وہ شائع کر دے، اب اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کا اخبار والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تاریخی روایات میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، 2 آراء بھی ہوتی ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، اور سب میں کوئی یقینی بات ضروری نہیں ہے کہ ہو، یقینی ہوتی بھی ہیں اور غیر یقینی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سفر کے حوالے سے چند تاریخی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں ایک سے زیادہ آراء بھی ہیں اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بس صرف ایک معلومات اور دلچسپی کے لیے کہ انسان کو ذرا اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا ہوا تھا۔ تو فہرست تو بہت طویل ہے اور بہت سی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہے، مطبوعہ ہے۔ چند ایک چیزوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا سفر فرمایا تھا اس کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا تھا، اور غار ثور میں جو آپ تشریف لے گئے تھے وہ بھی سفر کا مہینہ ہی تھا۔ اسی طرح مدینہ شریف جانے کے بعد جو جہاد کا حکم نازل ہوا وہ سفر کے مہینے میں نازل ہوا۔ ایک قول کے مطابق حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی مہینے میں مسلمان ہوئے۔ ایک قول کے مطابق خیبر کی جو فتح ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئی، اور اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح بھی ہوا، یہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل آخری وقت میں جو لشکر تیار کیا تھا رومیوں سے مقابلے کے لیے، جس کے سربراہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ لشکر بھی آپ نے سفر کے مہینے کی آخری تاریخوں میں ترتیب دیا تھا۔ تو آپ کی بیماری اور پھر وفات کی وجہ سے وہ فوری نہیں روانہ ہو سکا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سب سے پہلے روانہ کیا۔ اسی طرح اس وقت ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نے، اس کو قتل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی کو بھیجا تھا، تو وہ بھی سفر کے مہینے میں بھیجا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض وفات تھا جس میں پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بھی سفر کے مہینے میں شروع ہوا۔
پھر اس کے بعد کی باتیں بھی بہت ساری تاریخی باتیں ہیں جو صدی بصدی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخی چیزیں ہیں اور یہ اپنی جنہوں نے لکھی ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر لکھی ہیں، اور ہم نے یہاں صرف ایک دلچسپی کے طور پر ذکر کی ہیں۔ اگر کسی کا کوئی اس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کا کوئی عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اہل سنت سے باہر ہو جائے گا۔